آج ہمارے سامنے نقشوں، تصویروں اور عمارتوں کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو ایک بڑا دلچسپ تضاد پیش کرتا ہے۔ ایک طرف تو صحرائے چولستان کی وسعت ہے اور وہاں کھڑا ایک قدیم قلعہ، اور پھر دوسری طرف ہے اطالوی طرز پر بنے ہوئے عالیشان محلات۔ ہم بات کر رہے ہیں سابقہ شاہی ریاست بہاولپور کی۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک صحرائی ریاست نے کس طرح بے وقت اپنی قدیم شناخت کو بھی برقرار رکھا اور جدید دنیا میں ایک اہم مقام بھی حاصل کیا۔ بالکل، بہاولپور کی کہانی دراصل روایت اور جدت کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کہانی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں اس ریاست کے حکمرانوں کی سوچ، ان کے ویژن کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ یہ صرف اینٹ اور گارے کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، یہ بقا، طاقت اور شناخت کی ایک گہری کہانی ہے جو ان تصویروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو پھر آئیے ان سراہوں کو جوڑتے ہیں اور بہاولپور کی اس منفرد پہچان کے پیچھے جو کہانی چھپی ہے اسے کھوجتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس علاقے کے جغرافیائی پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت پرانا نقشہ ہے۔ اس پر ہاتھ سے لکیریں کھینچی گئی ہیں اور نام بھی کچھ عجیب سا ہے، مولیفرکوٹ لوح۔ یہ نام تو آج کہیں سننے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ نقشہ ہمیں وقت میں بہت پیچھے لے جاتا ہے، شاید برطانوی راج کے ابتدائی دور میں۔ یہ نام یعنی مولیفرکوٹ لوح یہ غالباً مقامی قبیلوں یا اس وقت کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم آج بہاولپور کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک واحد متحد اکائی نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، اس کی موجودہ شکل تو صدیوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ نقشہ اس خطے کی قدیم بکھری ہوئی شناخت کی ایک جھلک ہے، اور اسی قدیم شناخت کی سب سے بڑی اور مضبوط علامت شاید یہ اگلی تصویر ہے، صحرا کے بیچوں بیچ قلعہ دراوڑ۔ یہ منظر تو کسی فلم کا لگتا ہے نا؟ غروب آفتاب کے وقت ریت کے ٹیلوں پر اس قلعے کی دیواریں اور برج ایک ہیبت ناک تاثر دیتے ہیں۔ اس کی بناوٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سینکڑوں سالوں سے وقت کے تھپیڑے سہتا آ رہا ہے۔ اور آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ قلعہ دراوڑ کی تاریخ عباسی حکمرانوں سے بھی پرانی ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنی طاقت کا مرکز بنایا۔ اس کی تصویراتی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی قلعہ نہیں تھا، یہ صحرا کے تجارتی راستوں یعنی قدیم سلک روٹ کی ایک شاخ، اس پر کنٹرول کی علامت تھا۔ جو اس قلعے پر قابض تھا وہ پورے خطے کی معیشت اور نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ ریت کے سمندر میں ایک بحری جہاز کی طرح تھا جو طاقت کا ایک واضح اعلان تھا۔ لیکن یہاں ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ قلعے کی اس سخت اور کھردری بیرونی شکل کے بالکل برعکس ہمارے پاس ایک تصویر ہے جو اس کے قریب موجود عباسی خاندان کے شاہی قبرستان کے اندر کی ہے۔ یہاں تو جیسے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ دیواروں اور چھت پر نیلی، پیلی اور سفید ٹائلوں کا اتنا نفیس کام ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا فن ہے؟ یہ اس خطے کا مشہور کاشیکاری یا کاشیکاری کا کام ہے۔ یہ چمکدار ٹائلوں کا فن ہے جس میں خاص طور پر نیلا اور فیروزی رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فن ایران سے ہوتا ہوا اس خطے میں آیا اور یہاں کی مذہبی اور شاہی عمارتوں کی پہچان بن گیا۔ اور یہ تضاد بہت اہم ہے۔ قلعہ تو فوجی طاقت اور دنیاوی کنٹرول کی علامت ہے، جبکہ یہ مقبرہ فن، ثقافت اور روحانیت سے گہرا لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہاولپور کے حکمران صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ فنون لطیفہ کے بھی سرپرست تھے۔ تو ایک طرف یہ گہری صحرائی اور روحانی شناخت ہے، اور پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے اور ریاست کی قیادت ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں آتی ہے جس کا ویژن بہت مختلف تھا۔ ہمارے سامنے دو حکمرانوں کی تصاویر ہیں۔ پہلے ہیں نواب محمد بہاول عباسی پنجم، جن کا دور حکومت 1899 سے 1907 تک رہا۔ ان کا دور مختصر تھا، لیکن شاید تبدیلی کی بنیاد یہیں سے پڑی۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں ان کا دور ایک عبوری دور تھا۔ دنیا بدل رہی تھی، برطانوی اثر و رسوخ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے دور میں ہی ریاست نے جدیدیت کی طرف پہلا قدم اٹھانا شروع کیا، لیکن اصل اور بڑے پیمانے پر تبدیلی ان کے جانشین کے دور میں آئی، جنہوں نے تقریباً 6 دہائیوں تک حکومت کی اور بہاولپور کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور وہ ہے
نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم۔ ان کی جو تصاویر ہمارے پاس ہیں وہ خود ایک کہانی سناتی ہیں۔ ایک تصویر میں وہ مکمل شاہی لباس میں ملبوس ہیں، سر پر تاج، ہاتھ میں تلوار۔ یہ تو ایک روایتی مشرقی حکمران کی تصویر ہے، لیکن دوسری تصویر اس میں وہ مغربی طرز کے فوجی لباس میں ہے جو ان کے دوہرے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ان کا طویل دور حکومت یعنی 1907 سے 1966 تک یہ برطانوی راج کے آخری دنوں، تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام پر محیط ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے اور صرف روایت کے سہارے ریاست کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کا لباس صرف ذاتی پسند نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی بیان تھا۔ ایک طرف وہ اپنی رعایا کے لیے روایتی نواب تھے اور دوسری طرف انگریزوں اور باقی دنیا کے لیے ایک جدید اور ایک ترقی پسند حکمران، اور انہوں نے اسی دوہری حکمت عملی کو ریاست کے فن تعمیر میں بھی استعمال کیا۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ باب شروع ہوتا ہے۔ ان حکمرانوں کی شان و شوکت صرف تصویروں تک محدود نہیں تھی، ان کا اصل ویژن تو ان عمارتوں میں نظر آتا ہے جو انہوں نے پیچھے چھوڑی، جیسے کہ نور محل۔ اس کی تصویر دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے ایک صحرائی علاقے میں ہے۔ اس کی متناسب ساخت، ستونوں کی قطاریں اور سامنے وسیع لان، یہ تو یورپ کے کسی شاہی عمارت کا حصہ لگتا ہے۔ جی، یہ اطالوی نو کلاسیکی طرز تعمیر سے بہت متاثر ہیں۔ اطالوی نو کلاسیکی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پرانے یونانی اور رومی فن تعمیر کے اصولوں جیسے تناسب، توازن اور بڑے ستونوں سے متاثر ہو کر کچھ نیا بنانا۔ اور یہ صرف فیشن کی بات نہیں تھی، یہ ایک سیاسی چال تھی۔ اچھا، برطانوی راج کے دور میں اپنی ریاست کو جدید اور مہذب دکھانا اپنی خود مختاری کو بچانے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ محل انگریزوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم آپ جیسے ہی ہیں، ہمیں اپنے معاملات خود چلانے دیجیے۔ یہ فن تعمیر دراصل سفارتکاری کا ایک خاموش ذریعہ تھا۔ تو کیا یہ یورٹی انداز اپنانا صرف ایک دکھاوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ تھی؟ کیونکہ قلعہ دراوڑ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ اپنی صحرائی شناخت پر بہت فخر کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی تھیں؟ یہی تو بہاولپور کے حکمرانوں کی ذہانت تھی۔ انہوں نے اپنی شناخت کو مٹایا نہیں بلکہ اس میں اضافہ کیا۔ انہوں نے مغرب سے صرف فن تعمیر نہیں لیا بلکہ جدید تعلیم، انتظامیہ اور ٹیکنالوجی کو بھی اپنایا۔ صحیح۔ نور محل کے بارے میں ایک مشہور کہانی یہ بھی ہے کہ اسے نواب نے اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا، لیکن انہوں نے اس میں صرف ایک رات گزاری کیونکہ انہیں قریب میں موجود قبرستان پسند نہیں آیا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، چاہے یہ سچ ہو یا نہ ہو، یہ کہانیاں ان عمارتوں کو تاریخ کا ایک زندہ حصہ بنا دیتی ہیں۔ اور نور محل اکیلا نہیں ہے۔ ایک اور تصویر میں گلابی رنگ کا ایک محل نظر آ رہا ہے جس پر سفید گنبد ہے۔ یہ دربار محل لگتا ہے۔ اس کی ساخت نور محل سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس میں مقامی اثرات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ جی، دربار محل میں نو کلاسیکی انداز کے ساتھ ساتھ مغل اور راجپوت فن تعمیر کی جھلک بھی ملتی ہے، خاص طور پر اس کی چھتریوں اور جالیوں کے کام میں۔ یہ محل صرف رہنے کی جگہیں نہیں تھی، یہ طاقت کے مراکز تھے۔ نور محل شاہی خاندان کی رہائش اور مہمانوں کے لیے تھا، جبکہ دربار محل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سرکاری تقریبات اور ریاستی امور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہر عمارت کا ایک خاص مقصد تھا جو اس کے ڈیزائن میں جھلکتا ہے۔ لیکن ریاست صرف محلات اور حکمرانوں تک تو محدود نہیں ہوتی۔ اگلی تصویر ہمیں شہر کے اندر لے جاتی ہے، فرید گیٹ پر۔ یہ ایک تاریخی دروازہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد جدید زندگی رواں دواں ہے۔ گاڑیاں، لوگ، دکانیں، ایسا لگتا ہے کہ ماضی اور حال یہاں آ کر مل گئے ہیں۔ بالکل، یہ دروازے قدیم فصیل والے شہر کا حصہ تھے۔ یہ دفاع کے ساتھ ساتھ شہر کی شان و شوکت کی علامت بھی تھے، اور یہ حقیقت کہ فرید گیٹ آج بھی شہر کا ایک مصروف مرکز ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ بہاولپور میں تاریخ کو عجائب گھروں میں قید نہیں کیا گیا، بلکہ وہ روزمرہ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، وہ خاص بناتی ہے۔ اب ذرا اس عمارت پر نظر ڈالیں۔ سرخ اینٹیں، درمیان میں ایک بلند گھنٹا گھر اور اطراف میں گنبد۔ اس میں بہت واضح برطانوی نوآبادیاتی انداز نظر آتا ہے۔ یہ کسی سرکاری عمارت یا تعلیمی ادارے کی طرح لگتی ہے۔ یہ نوآبادیاتی دور کی ادارہ جاتی عمارت کی ایک بہترین مثال ہے۔
اکثر یہ اسکول، کالج یا سرکاری دفاتر ہوتے تھے جو نواب کی سرپرستی میں لیکن برطانوی ڈیزائن کے مطابق بنائے جاتے تھے۔ یہ گھنٹہ گھر وقت کی پابندی اور جدید انتظامی نظام کی ایک علامت تھا۔ صحیح۔ یہ عمارتیں دراصل نواب کے ویژن کا عملی ثبوت ہیں۔ وہ صرف یورپی طرز کے محل بنا کر خوش نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی ریاست میں جدید تعلیم اور انتظامی ڈھانچے کی بنیاد بھی رکھ رہے تھے۔ تو یہ روایت اور جدت کے امتزاج کی سب سے بہترین مثال ہوئی۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک اور تصویر ہے جس میں ایک عمارت کے باہر نیلے اور پیلے رنگ کی وہی حیرت انگیز ٹائلیں لگی ہیں جو ہم نے شاہی مقبروں کے اندر دیکھی تھیں، یعنی کاشی کاری کا کام۔ اس کا مطلب یہ فن صرف مقبروں تک محدود نہیں تھا۔ جی، یہ فن مساجد، مزارات اور دیگر ثقافتی عمارتوں پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جدیدیت کی لہر کے باوجود حکمرانوں اور عوام نے اپنی روایتی فنکاری اور ثقافتی شناخت کو زندہ رکھا۔ انہوں نے یورپی طرز کو بھی اپنایا اور اپنے صدیوں پرانے فن کو بھی فروغ دیا۔ یہی وہ توازن ہے جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، وہ پرانا نقشہ جو بکھری ہوئی شناخت دکھاتا ہے، نواب سر صادق کی شخصیت جو مشرق اور مغرب کا امتزاج ہے، قلعہ دراوڑ جو قدیم طاقت کی علامت ہے، نور محل جو جدید دنیا سے جڑنے کی خواہش ہے، اور فرید گیٹ جہاں تاریخ اور حال ایک ساتھ سانس لیتے ہیں، تو بہاولپور کی مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، مجموعی تصویر ایک ایسی خوددار، دولت مند اور ذہین ریاست کی بنتی ہے جس نے تاریخ کے ایک بہت نازک موڑ پر نہ صرف اپنی بقا کو یقینی بنایا بلکہ ترقی بھی کی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آنے والے دور میں زندہ رہنے کے لیے بدلنا ضروری ہے، لیکن اپنی جڑوں کو چھوڑ کر نہیں۔ بہاولپور کی میراث یہ سبق دیتی ہے کہ روایت اور جدت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ایک مضبوط ماضی ایک روشن مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے، بشرطے قیادت کے پاس ویژن ہو۔ اور سر صادق محمد خان کا ویژن صرف عمارتیں تعمیر کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست کی تشکیل تھا جو اپنی ثقافت پر فخر کرے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی چل سکے۔ بہاولپور کی تاریخ اور ورثے کا یہ سفر واقعی محصور کن تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کا جغرافیہ، اس کے حکمران اور اس کا شاندار فن تعمیر طاقت، فن اور تبدیلی کی ایک مکمل کہانی بناتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک دلچسپ سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سی عظیم و شان عمارتیں جیسے نور محل شاہی خاندان کی انتہائی نجی رہائش گاہوں کے طور پر تعمیر کی گئی تھیں۔ عام آدمی ان کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل۔ آج ان میں سے بہت سی عمارتیں عوامی عجائب گھر یا سرکاری ملکیت ہیں، جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے ایک خیال یہ ہے کہ کسی عمارت کے معنی کیسے بدل جاتے ہیں جب وہ شاہی طاقت کی ایک ناقابل رسائی علامت سے ایک ایسی جگہ میں تبدیل ہو جائے جہاں عوام کی رسائی ہو۔ کیا اس کی تاریخی اہمیت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے یا اس کا وہ رعب اور دبدبا کم ہو جاتا ہے جب ہر کوئی اس کا تجربہ کر سکتا ہے؟